اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 11th لیکچر ہے اس کتاب کا 3 منٹ قیامت کے۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ میں جوانی سے ہی میرے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ بیت المال کے نسبت اور حق الناس کی نسبت بہت ہوشیار رہنا اور بہت کیئرفل رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردن پہ کوئی حق الناس آ جائے، اور مخصوصاً اگر کوئی بیت المال کا حصہ تمہاری گردن پہ باقی رہ جائے اور تمہارے ذمے آ جائے تو اسے نبھانا اور بٹھانا بہت ہی سخت کام ہے۔ اس لیے بیٹا بہت دھیان رکھنا، بہت کیئرفل رہنا کہ تمہاری گردن پہ کسی حق الناس نہ آ جائے یا بیت المال نہ آ جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ کیئرفل رہتا تھا کہ میرے ہاتھوں کسی انسان کا، کسی شخص کا کوئی مالی نقصان، جانی مالی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ اگر حق الناس گردن پہ آ جائے تو بہت کام سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات جو ہمارے بابا نے ہمیں سکھائی تھی وہ میں کئی بار مسجد اور ممبر میں، سخنرانی میں، اسپیچ میں، لیکچر میں سن چکا تھا، تو اس لیے یہ بات میرے اندر بہت گہرائی سے اتر چکی تھی، اس لیے میں بہت زیادہ کیئرفل رہتا تھا اس معاملے میں۔ اسی لیے جب میں سپاہ میں تھا اور وہاں کے ٹریننگ سینٹر میں اور وہاں کے آفس میں کام کرتا تھا تو میں بہت زیادہ شدت سے کیئرفل رہتا تھا کہ جب بھی میں وہاں کے آفس میں ہوں تو میں کوئی اپنے پرسنل کام میں انوالو نہ ہو جاؤں، یعنی میرے آفس کے جو ٹائمنگز ہوتے تھے 9 بجے سے 6 بجے تک، اس میں کوشش کرتا تھا کہ میں کوئی بھی پرسنل کام انجام نہ دوں، اور اتفاقاً کوئی پرسنل کام آ ہی جاتا تو پھر اس پرسنل کام کا جبران کرنے کے لیے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے میں ایکسٹرا گھنٹے کام کرتا تھا۔ اب دیکھیں میں آپ کو یہاں بتا دوں، جب ہم پرسنل کام کی بات کر رہے ہیں تو یہ جناب کس چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ بہت ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ آفس آورز میں آپ پرسنل کام انجام نہ دیں، یعنی یہ کہ اگر آپ کو کوئی کال آ جاتا ہے اور وہ آپ کا آفس کا کال نہیں ہے، پرسنل کال ہے، چاہے پھر وہ آپ کے والدین کی طرف سے ہو، آپ کی زوجہ کی طرف سے ہو، آپ کے بھائی بہن کی طرف سے ہو، یا پھر آپ واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، یا پھر واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کسی کو میسج کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی مثلاً شاپنگ لسٹ بنا رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے آفس کے کام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو پھر یہ ہو جائے گا آپ کا پرسنل کام۔ یعنی یہ کہ اگر میں 9 بجے سے 6 بجے تک آفس جاتا ہوں اور 9 بجے سے 6 بجے تک کام کرنے کے لیے آفس والوں سے پیسے لے رہا ہوں، اور اس میں تقریباً 1 گھنٹہ اگر میں اپنا پرسنل کام انجام دے رہا ہوں، جس میں میرے میسیجنگ ہے، لسٹ بنانا ہے، آن لائن شاپنگ ہے، یا جو بھی اس طرح کا کام، تو یہ سارا پیسہ میری گردن پہ جمع ہوتا ہے اور میں اس کمپنی کے لیے بیکار بن جاتا ہوں، یعنی یہ کمپنی کے نسبت میری گردن پہ ایک ادھار چڑھ جاتا ہے کہ جو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنے پیسے تو لیے لیکن کام تم نے اتنا نہیں کیا۔ اور مخصوصاً اگر آپ ایک اسلامک کنٹری میں ہیں، اور اسلامک کنٹری میں جہاں بیت المال ہے جو کہ خمس کے پیسوں سے اور امام کے پیسوں سے چلتا ہے، تو یہ بیت المال جو ہے یہ اس میں ہر وہ سٹیزن جو کنٹری کا ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اگر آپ وہ بیت المال لیتے ہوئے اگر آپ اپنے کام میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری گردن پہ چڑھتی ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں آفس میں ہوا کرتا تھا تو میں کسی بھی پرسنل کام میں انوالو نہیں ہوتا تھا، میری حد اکثر کوشش کرتا تھا، میکسیمم کوشش یہی کرتا تھا کہ میں کوئی بھی پرسنل کام میرے ورکنگ آورز میں انجام نہ دوں، اور اتفاقاً کچھ ایسا آ جاتا اور مجبور ہو جاتا کہ میں میرا کوئی پرسنل کام انجام دے دوں، تو پھر فوراً میں میرے ورکنگ آورز کو 6 بجے کی جگہ 7 بجے تک، 7 بجے کی جگہ 8 بجے تک بڑھا کر اسے کمپنسیٹ کرتا تاکہ میری گردن پہ کوئی بیت المال باقی نہ رہے۔ اور ہمارے نمبر آف آورز ایوری ڈے ہم جو کام کرتے تھے وہ ہمیں رجسٹر کروانا پڑتا تھا کہ ہم نے روز کتنے گھنٹے کام کیے، تو کبھی کبھی میں اپنے نمبر آف آورز کم لکھواتا تھا تاکہ کہیں جانے انجانے میں مجھ سے کوئی پرسنل کام نہ ہو جائے، اور اس کے بدلے اگر میں بیت المال سے سیلری لے لیتا ہوں تو میری گردن پہ یہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی لیے میں اکثر میرے تھوڑے نمبر آف آورز کم لکھواتا، یا پھر میں ایکسٹرا نمبر آف آورز کام کرتا اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کوئی سیلری نہیں لیتا تھا۔ اور ہمیشہ میرے دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ سیلری کم مل جائے مشکل نہیں ہے، لیکن حلال ہو یہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میری سیلری کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک سکہ، ایک ایک سینٹ حلال ہو۔
اور آفس میں بھی میں بہت زیادہ کوشش کرتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا کوشش کرتا تھا کہ جو بھی کام مجھے دیا جا رہا ہے وہ پوری پوری کامیابی کے ساتھ اور پورے کمال کے ساتھ اسے انجام دوں. یعنی کوئی بھی کام جو مجھے دیا جاتا وہ میں ناقص نہیں رکھتا، وہ میں انکمپلیٹ نہیں چھوڑتا، اور کوشش کرتا کہ اسے نہ صرف کمپلیٹ کروں لیکن بیسٹ پاسبل وے میں کمپلیٹ کروں. اور یہ ساری چیزیں میرے نامہ اعمال میں لکھی گئی تھی. تو وہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ خدا کا شکر کرو کہ تمہارے گردن پہ کوئی بیت المال نہیں ہے. اگر بیت المال تمہاری گردن پہ ہوتا تو تم یہاں پر بہت لمبے زمانے تک اس وادی میں رکے رہتے، اور ہر وہ ایرانی شخص جس کا حصہ بیت المال میں ہے اس سے تمہیں رضایت لینی پڑتی کہ تم نے اس کے بیت المال میں اس نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس بیت المال میں سے سیلری لیتے ہوئے تم نے اپنے پرسنل کام انجام دیے ہیں، اس بیت المال سے پیسے لیتے ہوئے تم نے کام میں کوتاہی کی ہے. تو تمہیں ہر وہ سٹیزن جو گزر چکا ہے اور جو آنے والا ہے ان تمام لوگوں سے تمہیں رضایت لینی پڑتی. تو خدا کا شکر کرو کہ تمہاری گردن پہ کوئی بیت المال باقی نہیں ہے. اور وہیں میں دیکھ رہا تھا کئی ایسے لوگ تھے جو بڑی گرفتاری میں مبتلا تھے، بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. کیونکہ جب وہ اپنا کام انجام دے رہے تھے تو انہوں نے بیت المال کی رعایت نہیں کی، بیت المال کے معاملے میں کیئرفل نہیں تھے. بس سوچا کہ بیت المال ہی تو ہے، پیسہ ہی تو ہے، اس کے بارے میں کیا اتنا سوچ. اچھا یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر زمان بالکل نہیں تھا. اسی وجہ سے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھ پا رہا تھا جو مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھ پا رہا تھا جو میرے بعد دنیا سے جانے والے تھے، یعنی جن کی ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی تھی لیکن آئندہ میں موت واقع ہونے والی تھی. وہاں میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے بیت المال سے پیسوں کو چرایا تھا، بیت المال کے پیسے چرائے تھے اور وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. بیچاروں کی حالت ایسی تھی کہ جب تک وہ ہر سٹیزن اس کنٹری کے جو تھے ان سے حلالیت اور معافی نہیں مانگتے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. بلکہ ان کی حالت ایسی تھی کہ حتیٰ وہ لوگ جو آئندہ میں آنے والے تھے، جو ابھی تک دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ جو آنے والے تھے ان کے لیے بھی انہیں منتظر رہنا پڑے گا کہ وہ آئیں اور انہیں حلال کرے اور انہیں معاف کرے تو پھر یہ آگے بڑھ سکے. دیکھیں بیت المال کا معاملہ اتنا سنگین اور اتنا شدید ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت شدت سے رعایت کرنا ضروری ہے. اور اسی کتاب میں میرے نام اعمال میں ایک صفحے پہ ایک مطلب لکھا ہوا تھا کہ جب میں نے اسے پڑھا تو بہت شدت سے ڈر گیا، کیونکہ بیت المال کا معاملہ تھا. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ میرے ایک دوست نے کچھ شہداء کی کتابیں جو ہے یہ جم کر کے ہمارے سیکشن میں لے کر آیا تھا. یعنی ہمارا جو آفس تھا اس کے الگ الگ سیکشنز تھے، الگ الگ سینٹرز تھے. کچھ سینٹرز شہر کے اس طرف تھے اور کچھ سینٹرز شہر کے اس طرف تھے. تو یہ شخص شہداء کے کتابیں جمع کر یہ ہمارے سینٹر لے کر آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسے یہاں رہنے دو، یہاں پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کام کرتے ہیں، کبھی ان کے پاس فری وقت ہے یا بیٹھ کے لنچ کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی ایک آدھ کتاب اٹھائیں گے، ایک آدھ صفحہ پڑھیں گے، ایک آدھ پیج پڑھ لیں گے تو ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، تو ان کتابوں کو یہاں رہنے دو. اور یہ بہت اچھی کتابیں تھیں. تقریباً 1 سال تک یہ کتابیں وہاں پڑھی رہی. اور پھر کچھ وہاں پر سولجرز آئے، افسر آئے، انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا، اس سے فائدہ اٹھایا. پھر یہ کتابیں ایسی ہی پڑھی تھی اور بہت مدت تک کوئی انہیں پڑھ نہیں رہا تھا، کوئی ان کا استفادہ نہیں کر رہا تھا. اور ایک مدت کے بعد میں اس سینٹر سے دوسرے سینٹر پر شفٹ ہو گیا، مجھے وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا. تو جب میں جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کتابیں تقریباً 1 سال سے یہاں پڑھی ہے اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں تقریباً ان سب نے یہ کتابوں کو پڑھ لیا ہے، تو کیوں نہ میں یہ کتابیں وہ دوسری سینٹر میں لے جاؤں تاکہ وہاں پر بھی کچھ لوگ انہیں پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر کچھ مدت کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد میں نے دیکھا کہ دوسرے سینٹر میں بھی اس کتابوں کا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں لوگ اور زیادہ مشغول تھے اور ان کے پاس فری ٹائم بہت کم تھا. تو پھر میں یہ کتابیں واپس پرانے سینٹر پر لے کر آ کر رکھ دیا. اور جب میں نے یہ ماجرا اپنی کتاب میں دیکھا تو وہ جو ملک میز کے پیچھے بیٹھا تھا اس نے اس ماجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتابیں بیت المال تھے اور تم نے اور وہ اس خاص سینٹر کے لیے لائی گئی تھی، اور تم نے اجازت کے بغیر ان کتابوں کو اس سینٹر سے لے کر دوسرے سینٹر میں رکھ دیا تھا. یہ بیت المال میں خیانت ہے، تم نے کس کی اجازت سے یہ کام انجام دیا؟ اور اگر یہ کتابیں تم وہاں رکھ دیتے، وہ دوسرے سینٹر میں، اور واپس نہیں لے کر آتے، تو
اس پہلے والے سینٹر میں جتنے سولجرز اور جتنے افسر آتے تا ابد ان سب سے تمہیں حلالیت طلب کرنی ہوتی، معافی مانگنی ہوتی کہ ان کے حصے کا بیت المال، ان کے حصے کے کتابوں کو تم نے وہاں سے اٹھا کر دوسرے سینٹر میں رکھ دیا اور کسی سے اجازت بھی نہیں لی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ خدا کا شکر کہ کسی بہانے یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور میں نے یہ کتابوں کو میرے پرانے سینٹر میں رکھ دیا تھا، ورنہ میں تا ابد یہیں رہ جاتا اور ان لوگوں سے معافی مانگنے میں جٹ جاتا۔ اور اوپر سے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں کوئی اچھا اور نیک کام انجام دے رہا ہوں، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے کتابیں پڑھ لی ہے تو اب دوسری جگہ لے جاتا ہوں تاکہ وہاں پر لوگ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن اس نیک خیال کے پیچھے مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بیت المال ہے اور بیت المال کو یہاں سے وہاں کرنے کے لیے میرے پاس اجازت نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے یہ کام کرنا یعنی اپنی گردن پر آفت مول لینا ہے۔ تو عزیزان، میں یہاں بتاتا چلوں ایک نقطہ صرف اضافے کہ ہم کبھی مسجد میں جاتے ہیں، کبھی حرم میں جاتے ہیں، کبھی کہیں اور جاتے ہیں، تو یہ ہماری گردن پہ یہ بیت المال کا خیال رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی چیز وہاں پر کسی طرح کا نقصان پہنچا دے، مہر توڑ دے، یا ہمارے بچے کھیلتے کھیلتے کتاب کے پیجز پھاڑ دے، یا پھر کوئی ایسی چیز کہ ہم نے ایک حرم سے اٹھائی اور دوسرے حرم میں رکھ دی۔ یہ ساری مشکلات اور یہ ساری باتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ پھر یہ بیت المال حساب ہوتا ہے۔ تبھی میں نے وہاں پر اپنے ایک دوست کو دیکھا جو بہت ہی با اخلاص اور نیک اور بہت اچھا شخص تھا، واقعاً بہت اچھا انسان تھا، اور اس نے اپنے سردار سے کچھ بڑی اماؤنٹ لی تھی، اور یہ اماؤنٹ سے اسے اپنے سینٹر کے لیے بہت ساری چیزیں خریدنی تھی، اسٹیشنری آئٹمز اور دوسرے آئٹمز خریدنے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ پیسہ یہ اپنے سینٹر کے تجوری میں رکھے، یہ اپنی جیب میں رکھ کر گھر چلا گیا تھا۔ سوچا کہ اگلے دن آفس آتے آتے راستے میں رک کر یہ ساری اسٹیشنری اور یہ نیسیسری آئٹمز جو ہے وہ خرید کر آ جائے گا اور دفتر میں رکھ دے گا، لیکن صبح وہ خریداری کرنے سے پہلے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اور جب اس کے فیملی کو اس کے جیب سے پیسے ملے تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ پیسے اس کے پرسنل پیسے ہیں، اور اس فیملی نے یہ پیسے کو استعمال کر لیا اور اپنے ضروریات پر خرچ کر لیا۔ تو یہ دوست کو میں نے دیکھا کہ بڑی مشکل میں اور بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ دوڑا دوڑا میرے پاس آیا، میرے ہاتھ پاؤں گڑ گڑا کر تھام کر رونے لگا، کہا کہ اگر ممکن ہے تو کیا تم میرے خانوادے کو، میرے فیملی کو بتا سکتے ہو کہ یہ پیسہ میرا نہیں تھا، یہ پیسہ بیت المال تھا، یہ بیت المال کو تم ان سے کہو کہ لوٹا دو تاکہ میری جان کو یہاں پر نجات ملے، تاکہ میری جان کو یہاں بخشش مل سکے۔ کچھ بزرگان واقعاً سچ کہتے تھے کہ موت بول کر نہیں آتی، بنا بتائے آ جاتی ہے، اس لیے ہر چیز کے لیے بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ بیت المال اگر ہماری گردن پہ ہے یا کسی کا حق الناس ہماری گردن پر ہے تو اسے جلدی سے جلدی بتا دیجئے، جلدی سے جلدی لوٹا دیجئے اور جلدی سے جلدی نپٹا دیجئے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم اسے ٹالتے رہیں، سوچتے رہیں کہ ہاں ابھی تو وقت ہے، کل دے دوں گا یا پرسوں دے دوں گا یا ایک ہفتہ بعد دے دوں گا، یا پھر مثلاً خمس کا معاملہ ہے، کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں خمس ہے، حساب کر دیں گے، دے دیں گے، ایک ہفتہ بعد دے دیں گے، ایک سال بعد دے دیں گے، 2 سال بعد دے دیں گے، ابھی تو حساب ہی کہاں ہوا ہے۔ ایسا نہ سوچے عزیزان، یہ پھر ہماری گردن پر اگر باقی رہ جاتا ہے تو پھر وہاں پر حساب کتاب میں بہت سختی کی جاتی ہے۔ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معروف واقعہ ہے کہ جب وہ سرزمین خیبر سے حرکت کر رہے تھے تب ناگہان اچانک ایک تیر آ کر ان کے اصحاب کو لگتی، ان کے صحابی کو لگتی ہے اور وہ وہاں شہید ہو جاتے ہیں۔ تمام اصحاب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان پر جنت واجب ہو، یہ شہید ہو چکے ہیں، انشاءاللہ یہ جنت میں جائیں گے۔ تبھی یہ بات پیغمبر کو بتائی جاتی ہے کہ ان کے صحابی کو تیر لگی ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ جنت میں چلے گئے ہیں۔ تو رسول خدا خبر دیتے ہیں کہ نہیں، وہ جنت میں نہیں گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو آرمی کا لباس لے کر آرمر پہنا تھا وہ بیت المال کا آرمر تھا، اور انہوں نے کسی سے اجازت لیے بنا اسے استعمال کیا ہے، تو اب وہ وہاں پر برزخ میں منتظر رہیں گے جب تک کہ وہ ہم سب سے اجازت اور حلالیت نہیں لیں گے، تب تک وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تبھی ایک دوسرا سپاہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، میں نے تو بیت المال سے ایک میرے جوتوں کی ڈوری لی ہے اور کسی سے پوچھا بھی نہیں،
تو رسول خدا فوراً فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فوراً اسے لوٹا دو اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاؤں میں دوزخ کی آگ کو نہ بندے۔ اور عزیزان، یہی نکتہ ہے کہ میں بھی اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا تھا کہ بیت المال کے معاملے میں بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے، اور خدا کا شکر کہ میں بیت المال کے معاملے میں بہت زیادہ کیئرفل رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔